یار یہ رات کرنا مشکل ہو جائے گا تمہارے گھر سے گھر میں بہت سی معاملہ میں تو بستر بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پر ہم سو بھی سکتے ہیں کہ نہیں, ہر بستر پہ بھی نیند نہیں آتی, نوارث انسان کے ساتھ لگ جاتے ہیں. پھر وہ نوارث کا, اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ جب انسان کی 50-60 سے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر اگر وہ کسی چیز کے اوپر بوجھ بنائے گا, اپنی عمر بھی گھٹائے گا اور دین کے کام سے محرومی بھی ہوگی, اس لیے کہ وہ کام ہی نہیں کر سکے گا. یاد رکھو, اس لیے کبھی بھی اپنے اوپر قیاس نہ کرو, اس لیے کہ ان کو بہت کام کرنا ہے, ان سے کام لینا ہے, تو ان کو ان کی راحت کا پورا خیال دینا پڑے گا. پھر سفر میں بھی گاڑی ہمارے شیخ آئے تھے, ہم اس کے لیے گاڑی, یعنی حضرت شیخ جب آئے تو جہاز سے بھاولپور آئے اور وہاں سے باول نگر, ان کے لیے جو گاڑی جس میں حضرت باول نگر آ سکتے تھے بھاولپور سے, میں کراچی سے لے کر آیا, خود کراچی سے ایک ساتھی کو لیا, گاڑی لی اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہم آئے کہاں, بھاولپور. پھر بھاولپور ہم رات کو پہنچے, صبح کو جہاز میں آنا تھا, عشاء کو پہنچے. ہم نے کھانا کھایا, میں نے رکنے نہیں ہے ساتھی کو, میں نے کہا چونکہ آپ اجنبی ہیں آگے راستے سے تو میں سمجھاؤں گا کہاں اونچ ہے کہاں نیچ ہے, کہاں ٹوٹا ہے کہیں سالم ہے. آپ چونکہ اس لیے ایسا ہوگا, ایسا نہ ہو کہ آپ سفر کریں اندھا دھند, اور ایسا نہ ہو کہ حضرت کو نقصان ہو جائے اور اتنی عظیم الشان شخصیت سے کوئی مسئلہ ہو جائے. تو لہٰذا میں رات کو لے کر آیا ان کو, تو میں نے کہا یہاں سے دیکھو یہاں بریک لگاؤ, یہاں نیچان بہت ہے, یہاں چان. اس وقت ایسے اچھے رستے نہیں تھے, تو ان کو میں نے رات کو سفر کرایا, شہری میں یہاں پہنچے, پھر یہیں سے پھر فوراً ہم ناشتہ کر کے پھر فوراً واپس گئے بھاولپور لینے کے لیے. آج اگر کوکولوجی ہم نے حضرت صاحب واسطے ساری رات ٹھنڈا پانی رکھا سی, اسا جی گرم پانی رکھا تھا, تم یہ قربانی پیش کر سکتے ہو. کراچی سے آپ بھاولپور آئیں اور بھاولپور سے یہاں سے اس لیے سفر کریں کہ صبح ڈرائیور غلطی نہ کرے کہیں, کیونکہ بہت سی جگہ تنگ ہیں, بعض جگہ پل ہے, بعض جگہ موڑ ایسے خطرناک ہیں کہ اچانک اگر وہ موڑے گا نا اجنبی آدمی تو جا کر بار مارے گا. تو پھر وہ بہت حیران ہوا وہ ساتھی, آج بھی حیات ہو, کہتے یار آپ نے عجیب. میں نے کہا تکلیف اپنی جگہ ہے, شیخ کو ہماری تکلیف نہ ہو. یا تو اس کو پتا تھا یہاں آستہ مڑنا ہے, یہاں تیز چلنا ہے, یہاں پل آئے گا, یہاں بڑی گہرائی ہے, یہاں اونچا جانا ہے, کیونکہ ٹیلے تھے, ٹیلوں کی وجہ سے سڑکیں بھی ایسی تھی. اب تو خیر مسمار کر کے سب برابر کرتی ہے. یہ ہے تاکہ وہ ان کو راحت پہنچے کہ انہوں نے کام کرنا, ان سے جو فیضان ہو رہا ہے ان کا تو ایک لمحے میں ایسا فیضان ہے کہ ان کی ایک نگاہ سے ولی اللہ بن رہا ہے. ہم کیوں محروم کریں اپنی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے, اور یہ کہہ کہ لو جی یہ ڈوی کی ناز نہ کریں. یہ بہت خطرناک بات ہے ایسی بات کرنا. بے وقوف اور گدھے لوگ ہیں, ان کو بڑوں کی اہمیت نہیں ہے. آپ کو کیا پتا ان کے ایک لمحے کی کیا قیمت ہے. خود ہاتھ ایسے اٹھا دیں تو پوری امت کا کام بن جاتا ہے, اور آپ ان کو ڈیمیج کر دیں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے. کھانا ایسا کھلا دیں کہ وہ بیچاروں کی شوگر ہی قابو نہ آئے, کھانا ایسے کھلا دیں کوئی بلڈ پریشر ہو جائے. تو ہر چیز کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو بہرحال ماشاء اللہ جوانی میں بڑے وقت لائے ہیں. وہاں پر بھی یک روزہ ہم نے بہت لگایا ہے, بلکہ ہم نے تو کئی بہت مجاہدے کی. ہمیں وہاں بھیج دیتے تھے جہاں روٹی بھی نہیں ملتی تھی دوپہر کو, کراچی میں. تو میں نے بھائی امین صاحب جو امیر جماعت تھے, ان کے 2 بیٹے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, پہلے ریون پھر وہاں. میں نے کہا اپنے ابا سے ہماری ملاقات کراؤ, خیریت ہے. میں نے کہا میں نے شکایت کرنی ہے یہ جو تشکیل والوں کی. تو بول گیا, میں گیا, میں نے کہا دیکھو جی, ایک تو مدرسے میں ویسی روٹی کھاتے ہیں, مدرسے کی روٹی خاص قسم کی. ہمارے ایک بلتستان کے تھے دوست, وفات پا گئے, وہ کہا کرتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سال کے شروع میں سالن بناتا ہے گرم کر دیتا ہے, اس کا ذائقہ ہی نہیں بدلتا ہے. یہ ان کا جوڑا بڑا مشہور تھا. تو میں کہ ایک تو ہمیں ویسے مجاہدہ ہوتا ہے, پھر آپ جماعت, ایک دن ہم جماعت میں جاتے ہیں جمعرات کی شام کو مکی مرکز, اور پھر صبح کو جماعت میں, پھر شام کو. تو وہاں ایسی جگہ تشکیل کرتے ہیں یا روٹی بھی نہیں ملتی, نہ ہوٹل کھلتا ہے. اس وقت جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. تو بہت ناراض ہوئے, تشکیل والوں کو بلایا, میں کہا کیا کرتے ہو تم بھائی؟ یہ بیچارے ویسے مجاہدے میں ہوتے ہیں طالب علم. اب میں کہ جہاں مرغ مسلم ہوتے ہیں ڈیفینس, وہاں بھی یہ خود اپنی تشکیلیں کراتے ہیں. بہت بہت ہنسے اور بہت ان پر ناراض ہوئے. اس کے بعد طالب علموں کی تشکیل ایسے علاقے میں کرتے تھے جہاں اکرام کا معاملہ ہو. گھر کے کو روٹی کھانے کا ذائقہ تو تبدیل ہونا ہے. چلو سبحان اللہ, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے.